وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ کو محرم الحرام اور عاشورہ کی حیثیت اور حقیقت اور اس کی فضیلت ہمارے سامنے آئی. میں نے بتایا کہ 10ویں محرم الحرام کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے سے اتاری. اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض. جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے اتارے تو 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت اور فرضیت کو اٹھایا. اسی 10ویں محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے جو ہمارے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں اور ہم اسے سنتے ہیں. محرم الحرام میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور آپ کی شہادت کا واقعہ. میرے محترم دینی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کے لمحات، آپ کی خلافت، یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین باب ہے، ایک بہترین چیپٹر ہے جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے. اور ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ کے اس روشن باب سے واقف کرائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے بچوں دیکھو کون تھے صحابہ اور کون تھے تمہارے آباء و اجداد کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کی ایسی بنیاد ڈالی اور ایسی اسلامی خلافت دنیا کے اندر قائم کر کے گئے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں لوگ ان کی تاریخ کو فالو کریں تو آسانی کے ساتھ دنیا میں امن و شانتی کے ساتھ حکومت کو چلایا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تاریخ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی بات مضبوط رہے اور ارتباط کے ساتھ ایک لائن کے ساتھ آپ کو اسلامی تاریخ کا پتہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر ان کی دوسری بیوی تھی اس سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے. پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ناساز ہے، صبح مل کر ہی گئے. وہاں کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما چکے. اور مدینہ میں مسلمانوں کے جو بڑے قبیلے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے کہ اللہ کے رسول جب تک حیات تھے تب ہم آپ کو نبی مانتے تھے، اب تمہارا سردار الگ ہمارا سردار الگ. انصار کہنے لگے ہم میں سے ایک سردار ہوگا، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے ایک سردار ہوگا. حضرت ابوبکر کو پتا چلا، فوراً بھاگے مدینہ آئے اور آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کو جوڑا. کہا کیا بات، کیا تم اللہ کی عبادت محمد الرسول اللہ کے لیے کرتے تھے کہ محمد نہیں رہے تو تم اللہ کو بھی نہیں مانو گے؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی اور ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ کے رسول کو بھی ایک دن پردہ فرمانا تھا، چنانچہ آپ نے پردہ فرما لیا. کیا تم اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے. کہتے اسلام پر ابوبکر کا یہ اتنا بڑا احسان ہے
کہ اگر ابو بکر نے اس وقت امت اسلامیہ کو نہ سنبھالا ہوتا تو امت میں اختلاف اور انتشار پھیل جاتا، جس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کی ایک لمبی تاریخ، حضرت ابو بکر نے مہاجر اور انصار کو جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور آپ کے کفن کا انتظام کیا جائے۔ فوری طور پر سب کام کیا گیا، لوگوں نے الگ الگ آ کر اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ کے رسول کی تدفین عمل میں آ گئی۔ اب کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک ساتھ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر آپ ہیں۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کوئی لڑائی جھگڑے کے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ اول مان لیا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ جس آدمی کو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں مصلی پر کھڑا کیا ہو نماز پڑھانے کے لیے، اس سے بڑا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہو اور اللہ کے رسول نے جس کو مصلی پر کھڑا کیا ہو، اس سے بڑا آدمی خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ کی خلافت بڑی پیاری خلافت تھی، ہمیشہ ہر کام اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتے۔ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی۔ عرب میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے انتشار ہو رہے تھے، حضرت ابو بکر نے تمام کو سنبھال لیا۔ انتہائی نرم نازک اور بالکل نرم دل والے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی طبیعت جب ناساز ہوئی، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہارے ابا کو کہو کہ وہ جا کر ہمارے مصلی پر نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ابا بڑے نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ انتہائی نرم، لیکن جب اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول حیات تھے تو ہم آپ کو زکات دیتے تھے، اب آپ اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، ہم زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق ننگی تلوار لے کر نکل گئے، انتہائی نرم آدمی تلوار لے کر نکل گئے۔ حضرت عمر نے سمجھایا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کہنے لگے اتنا پیارا جملہ کہا ہے کاش کیا پر بھی جانتے۔ حضرت ابو بکر نے اتنا پیارا جملہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ایم قصد دین وانا ہے، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی صحابہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تم میں سے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میں اکیلا جا کے لڑوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا۔ بہرحال لمبی تاریخ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ آپ نے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن حکومت کی، لیکن جاتے جاتے اتنا بہترین کام کر کے چلے گئے۔ صحابہ کے بڑے بڑے جو 6 صحابہ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی خلیفہ بننے کو چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ بنے۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی، سب سے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے قبضہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے بلا کر پوچھا تھا 6 آدمی جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ایسے 10 صحابہ تھے، ان میں سے جو 6 حیات تھے ان 6 کو حضرت ابو بکر نے بلایا۔ 6 کے 6 نے کہا کہ ابو بکر تم جس کو بھی خلیفہ بناؤ گے ہم اس کو خلیفہ پسند کریں گے۔ کہا کہ میں عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جیسا آدمی خلیفہ کو سنبھالنے کے قابل اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے، میں عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ تیار ہو؟ سب نے بیعت زبان کہا۔
اللہ نے حق کو آپ کی زبان پر جاری کر دیا. یہ جملہ کہا سب نے, اللہ نے حق بات آپ کی زبان پر جاری کر دی ہے. ابو بکر آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے, ہم آپ کے فیصلے کا ویلکم کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر انتہائی بیمار تھے, بستر کے اوپر گشی, بار بار بے ہوشی آ جاتی تھی. ان کے کمرے کے اندر ایک وینٹیلیشن تھا, اس کو کھولا, تمام لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا اور وینٹیلیشن سے سر نکال کے لوگوں سے کہا, اے لوگوں, شاید آج کے بعد تم ابو بکر کو نہ دیکھ پاؤ, یہ ابو بکر اب اللہ کے پاس جانے والا ہے. کیا تم لوگ تیار ہو اس بات پر جس کو میں تمہارے بعد خلیفہ بناؤں؟ اور سنو, میں نے خلیفہ اپنے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں بنایا. ہاں, تمہارے دماغ میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا ہوگا یا اپنے بھائی کو یا اپنے رشتے دار کو خلیفہ بنایا ہوگا. میں نے اپنے خاندان کے کسی آدمی کو خلیفہ نہیں بنایا. میں جس آدمی کے خلافت کا نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں کہ ابو بکر جس آدمی کو خلیفہ بنائے گا تم لوگ اس کو پسند کرو گے؟ سب نے, جتنے لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے, سب نے بیک زبان کہا کہ ابو بکر تم جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے. حضرت ابو بکر نے جس وقت حضرت عمر کے نام کا اناؤنس کیا, تمام لوگوں نے مسجد ان کے نام سے گونج اٹھی اور کہنے لگے, ابو بکر اللہ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا, آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور حضرت عمر نے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا. کیسی زبردست خلافت میرے بھائی. آپ نے یہ اپنی تعریف کوئی آدمی اپنا آدمی کرے تو اس تعریف میں اتنا دم نہیں ہوتا. ہماری تعریف اگر کوئی غیر آدمی کرتا ہے تو اس تعریف میں دم ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. مہاتما گاندھی کہا کرتے تھے حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں کہ میں نے جتنی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے حکمران کی تاریخ پڑھی ہے, میں نے عمر بن الخطاب سے زیادہ بہادر اور عمر بن الخطاب سے زیادہ خلافت کو چلانے کا حقدار پوری دنیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ظلم کرنے جیسا آدمی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں. یہ مہاتما گاندھی کہا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن 10 سال 6 مہینے اور 4 دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. جب خلافت ان کے ہاتھ میں آئی تو جتنا علاقہ عرب کا تھا, عرب کے تمام علاقے کے حالات تو اچھے تھے, لیکن اس دنیا میں, اس وقت کی دنیا میں سپر پاور جو حکومت تھی وہ ایران, روم اور ملک شام. یہ 3 حکومتیں بہت بڑی حکومتیں سمجھی جاتی تھی, بلکہ اس زمانے کی سپر پاور حکومت سمجھی جاتی. اس زمانے میں کانٹے اور چمچ سے کھانے کا رواج ملک شام میں ہوا کرتا ہے, جن کو کلچر اور تہذیب کے اندر اعلیٰ پیمانے پر یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کپڑا پہننے کا ڈھنگ, بات کرنے کا ڈھنگ, اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ, لوگوں سے ملاقات کرنے کا ڈھنگ, کھانے پینے کے طور طریقے, ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کے کھانے کے طریقے, جس کو دنیا میں کلچر کا اعلیٰ پیمانہ سمجھا جاتا ہے, وہ اس زمانے میں ملک شام میں چلتا تھا. وہ اس زمانے کی سپر پاور حکومت تھی. اس زمانے کی سپر پاور حکومت کو سب سے پہلے چیلنج کرنے والا کوئی مرد مجاہد تھا تو وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ عرب کے جو لوگ تھے یعنی صحابہ, ایران, شام اور روم کی حکومت کو ان کا نام سن کر گھبرا جاتے. حالانکہ عرب بڑی بہادر قوم تھی, لیکن شام اور روم اور ایران کے لوگوں کے نام سن کر یہ لوگ گھبرا جاتے. حضرت عمر نے کہا پہلا ہی اٹیک ایسے لوگوں کے اوپر کرو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بچ جائے. ملک شام, ملک ایران, یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو خلافت میں شامل کیا گیا. 10 سال 6 مہینے اور 10 دن حکومت کرنے والے سیدنا عمر فاروق. اور جس وقت حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی
اس وقت اسلامی مملکت کا رقبہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کھیترفل بولتے ہیں، جہاں اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 لاکھ مربع میل، کوئی کم نہیں، ایک میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جوڑا جائے اوپر لمسم انداز میں اگر جوڑا جائے تو تقریباً 60 لاکھ کلومیٹر کا جتنا رقبہ ہوتا ہے، اتنے رقبے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اللہ نے ایسا زبردست خلیفہ عطا فرمایا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے پڑھ لیتے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کے جو 2 بڑے دشمن مکہ المکرمہ میں سمجھے جاتے تھے، دونوں کا نام عمر تھا، ایک عمر بن ہشام، ایک عمر بن الخطاب۔ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کا دوسرا نام عمر بن ہشام تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رات کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام عمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اس اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اے اللہ اس اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اس اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب سے۔ اے اللہ، یہ 2 بڑے آدمی، ایک مکہ کا سردار ہے اور ایک مکہ کا بالکل نوجوان مضبوط نوجوان ہے، اگر ان میں سے کوئی، دونوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی اگر اسلام لے آئے گا، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب سے۔ صبح کیا ہوا؟ صبح دیکھا کہ مکہ میں کچھ لوگ جمع ہو کر میٹنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر جب وہاں پر پہنچے، معلوم کیا کس بات کی میٹنگ؟ کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ محمد بن عبداللہ نے تو ہمارے ناک میں دم کر دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے، تمام معبودوں کو چھوڑ دو، نیا دین لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر تو تھے بہادر، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، قصہ ہی ختم کر دیتے، نعوذ باللہ، محمد کا قصہ ہی ختم کر دیتے، نہ رہے گی بات تو وجہ باسوری۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عمر روانہ ہوئی۔ راستے میں بالکل تلوار ہاتھ میں میان سے باہر نکال کر تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر، اور عمر جیسا بہادر آدمی جا رہا ہے۔ راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ عمر آخر اتنے جوش میں، اتنے دبدبے میں کہاں پر جا رہے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جنہوں نے ہمارے برسوں کے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا کہا ہے، میں آج ان کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ عبداللہ ابن نعیم نے کہا محمد کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی تو محمد رسول اللہ کے دین پر ایمان لے آئی ہے۔ حضرت عمر کے غصے میں اور زیادہ جوش آ گیا، فوراً گئے گھر کے بہن کے گھر پر۔ جس وقت اپنی بہن کے گھر پر پہنچے تو بہن اور بہنوئی گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھنے کی مشق کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی کہ بھائی آئے ہیں، بہادر بھائی، دیکھا کیواڑ کے اندر سے، پتا چلا کہ ہاتھ میں تلوار ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو اور حضرت خباب کو چھپا لیا، دروازہ کھولا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے دین پر ایمان لے آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ایمان لے آئی ہوں۔ بہن نے، حضرت عمر نے اسی وقت اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے شوہر بیچ میں آئے، ان کو بھی مارا، آخر زخموں سے خون بہنے لگا۔ بہن کی ایمانی حرارت جوش میں آ گئی اور کہنے لگی بھائی کتنا ہی مارو، کچھ بھی کرو، اب تو محمد اور ان کے اللہ کا نام رگوں میں اتنا پھنس گیا ہے کہ جسم کے ٹکڑا ہونا تو انکار ہے، جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس دین سے پھر جائے کبھی ممکن نہیں۔
کسی شاعر نے کہا ہے بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر بہنے لگی خون کی دھارا. بہن بولی عمر تو آج ہم کو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں بوٹیاں کتوں سے نوچوائے, مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. دہن سے نام حق, آنکھوں سے آنسو جاری, اس نقشے سے عمر کے دل پر ہو گئی برتر. اللہ کو ایمان دینا مقصود تھا, محمد رسول اللہ کی دعا رنگ لائی. حضرت عمر کا دل پسیج گیا, نرم ہو گیا. کہنے لگی اے میری بہن بتا دے کیا پڑھ رہی تھی. حضرت خباب چھپ کے بیٹھے تھے, باہر آئے اور کہنے لگے میں قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا, تمہاری بہن کو سکھا رہا تھا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. قرآن کریم کی آیت جیسے ہی پڑھی حضرت عمر کا دل اور زیادہ نرم ہو گیا. قرآن کے اس پتے کو ہاتھ لگانے کے لیے گئے. بہن نے کہا بھائی تم ناپاک ہو, قرآن پاک ہے, تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم غسل نہ کر دو. حضرت عمر نے غسل کیا, قرآن کے اس پتے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور حضرت خباب کو کہنے لگے قرآن کی آیت مجھے بھی پڑھائیے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. قرآن کی جو آیتیں پڑھی عمر کا دل بلائی آنے لگا, خون کے آنسو رہنے لگا اور کہا جلدی کرو, اب لے جاؤ مجھے محمد رسول اللہ کے دربار میں. یہ عمر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے دیتا ہے. چنانچہ تلوار ایسے ہی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت خباب اور ان کی بہن کے شوہر حضرت عمر کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں آئے. اس وقت اللہ کے رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یعنی دار ارقم میں تشریف فرما تھے. تو حضرت علی نے دور سے دیکھ لیا, یا رسول اللہ عمر بڑے غصے میں آ رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شانتی رکھو, بیٹھے رہو. عمر اگر صحیح ارادے سے آتے ہیں ہم ان کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر غلط ارادے سے آتے ہیں انہیں کے تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. حضرت عمر آئے اللہ کے رسول کے دربار میں, تلوار حضور کے قدموں میں رکھ لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمر کا دل تڑپ رہا ہے, کب پڑھائیں گے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت زید وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ صحابہ میں اٹھ کر زور زور سے چلانے لگے خدا پاک کی قسم میں نے خود اپنے کانوں سے رات کو اللہ کے رسول کو یہ دعا کرتے سنا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما یا تو عمر بن الخطاب سے یا عمر بن ہشام سے. اللہ نے دعا قبول فرمائی, عمر بن الخطاب اسلام لے آئے. اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی. کیونکہ کسی نے پوچھا حضرت عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے, تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا صحابہ تو مرید رسول تھے اور عمر تو مراد رسول تھے. اللہ نے اللہ کے دربار سے مانگا تھا محمد رسول اللہ نے. کہتے جس وقت حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جب اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا, میں نے 2-4 جمعے پہلے آپ کو بتایا تھا, تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگتے ہو, تو حضرت ابراہیم نے مانگا یا اللہ آپ کے خزانہ غیب میں ایک بہترین نگینہ ہے محمد رسول اللہ کے نام کا, وہ میں نگینہ مانگتا ہوں. اللہ نے وہ نگینہ محمد رسول اللہ کی ذات کی طور پر حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. لیکن اللہ کے رسول اور حضرت ابراہیم کی ملاقات برسوں بعد معراج میں ہوئی. لیکن یہاں دیکھیے محمد رسول اللہ رات کو دعا کر رہے ہیں, اللہ نے وہ دعا صبح ہی قبول فرما دی اور محمد رسول اللہ اور حضرت عمر کی ملاقات رات کو کی ہوئی دعا صبح ہی رنگ لائی اور حضرت عمر اللہ کے رسول کے قدموں میں تھے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما دی. تو مانگے ہوئے تھے اللہ کے دربار سے, مانگا نا محمد رسول اللہ نے, اسی لیے تو فرمایا تھا اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دیا. حضور نے بہت ساری باتیں حضرت عمر کے بارے میں فرمائی. حضرت عمر کا مرتبہ اللہ کے دربار میں کتنا بڑا تھا کہ قرآن کریم میں 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے قرآن حضرت عمر کی چاہت کے مطابق اتارا ہے. حضرت عمر کی چاہت کے مطابق 10 جگہ, ایک دو نہیں 10 جگہ ایسی ہیں کہ ان کے ارادے اور ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. میں اس میں ایک دو جگہ آپ کو بتاؤں. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی
شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر کی چاہت تھی کہ شراب حرام ہو جانی چاہیے۔ وہ بار بار اللہ کے رسول کو آ کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب پی کر کیسے بہک جاتے ہیں، کیسی بھلکی بھلکی باتیں کرتے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کو حرام نہیں کرتے؟ آپ ہی اللہ کے دربار سے گزارش کر دیجیے نا کہ اللہ شراب کو حرام کر دے۔ یہ حضرت عمر کی چاہت تھی، اللہ نے ان کی چاہت کے مطابق شراب کے حرام کی حرمت کے آئے کے مطابق۔ اس زمانے میں عورتوں پر پردہ نہیں اترا تھا، تو مکہ کے مشرکین مسلمان عورتوں کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کے دربار میں ایک مرتبہ میں سینکڑوں مرتبہ آ کر کہا یا رسول اللہ آپ ان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کیوں نہیں کرتے کہ جب بھی یہ گھر سے باہر نکلے تو ایک بڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ مناسب سمجھیں گے اللہ آیت کو اتاریں گے۔ بار بار حضرت عمر اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے کی جو آیتیں پردے کی آیتیں ہیں وہ پردے کی آیتیں اتاری، یہ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق۔ اسلام کی جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور اس وقت جو قیدی پکڑے گئے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے رائے لی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ نے الگ الگ رائے دی، یا رسول اللہ کچھ ٹیکس لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کچھ پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا کرنا چاہیے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کرو، سب کی گردنیں اڑا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پہلی لڑائی میں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن جو انگریزی میں کہا جاتا ہے، پہلی مرتبہ جو پربھاؤ ڈالا جاتا ہے وہ پربھاؤ اخیر تک رہتا ہے۔ ان کو ختم کر دو، انہوں نے اسلام کو سب کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام سے پہلے محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ محمد کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر پہ رکھی ہے، محمد رسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی ہے، محمد رسول اللہ کے کچرا ڈالا ہے، محمد رسول اللہ کے راستے میں انہوں نے کانٹے ڈالے ہیں، قدم قدم پر محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچایا ہے، ان تمام کو ختم کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، زحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ محمد کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی امت کو اس کے سامنے کاٹا جائے؟ چنانچہ اللہ کے رسول نے کچھ معمولی ٹیکس لے کر جو پڑھے لکھے تھے ان کو کہا کہ جو ان پڑھ ہیں ان کو پڑھا دو، یہی تمہارا ٹیکس ہوگا۔ اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی آیت اتری 10ویں پارے کی، اگر اچھا ہوتا کہ تم ان تمام لوگوں کو قتل کر دیتے، آیت اتری، اچھا تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیتے۔ کیوں؟ ان کو چھوڑا گیا، 1 سال کے بعد جنگ احد ہو گئی، بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، اور جنگ احد میں آخری نتیجہ جو نکلا وہ مسلمانوں کا نقصان۔ اگر ان کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا تو یہ 10 سال کا 50 سال تک مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دوبارہ تیار نہ ہو۔ یہ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق مدینہ کے اندر ایک منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا کی وصیت تھی کہ مجھے کفن اللہ کے رسول کے کرتے میں دیا جائے۔ حالانکہ منافق ہے، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ منافق نہیں، منافقوں کا سردار ہے، اس نے اسلام کو مدینہ میں نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کا بیٹا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا کی وصیت تھی کہ مجھے کفن اللہ کے رسول کے کرتے میں دیا جائے اور میری نماز جنازہ اللہ کے رسول پڑھائے۔ حضور مان گئے۔ حضرت عمر نے روکا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ کیوں اپنا کرتا عطا فرماتے ہیں اس کو کفن دینے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو مدینہ کے لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا عطا فرمایا اس کو کفن دینے کے لیے۔ حضور جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا کر واپس آئے 10ویں پارے کی آیت اتری فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ ایسی 10 جگہیں ہیں جہاں اللہ نے قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق اتارا۔ 10 سال 6 مہینے
اور 10 دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلی ہے میرے بھائیوں. اسلامی خلافت کا بالکل روشن ستارہ 10 سال حکومت کرنے والے خلیفہ کی پوری سوانح حیات کو آدھے گھنٹے میں کہاں بیان کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ حضرت عمر کے کارنامے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال کے خلافت کے زمانے میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، ہم آئندہ جمعہ کو اس کو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو بیان کریں گے. آپ حضرت عمر کی اس خلافت کو سنو اور آج کی ہماری یہ ناکام حکومت کے ساتھ ان کی خلافت کو کمپیئر کرو. دیکھو پھر حضرت عمر نے 10 سال 6 مہینہ 10 دن حکومت کی، اور آپ کے ہماری یہ ناکام حکومتیں آج کے لیے دنیا میں جہاں کہیں پر جو حکومت کرنے میں جو لوگ ناکام ہیں ان کو کہو کہ ان 10 سال کی حکومت کو تمہاری حکومتوں کے ساتھ کمپیئر کرو اور دیکھو کیا بات تھی حضرت عمر کی خلافت کے اندر کہ 10 سال کے اندر تقریباً 60 لاکھ کلومیٹر شیترفل کے اوپر حضرت عمر کی خلافت کا ڈنکا تھا، اور آج تمہارے پاس جتنی حکومت ہے اس کو ہی تم بچا نہیں پا رہے ہو. لوگ تمہارے ملک سے نکل کر پڑوسی ملک میں جانے کی باتیں کرتے ہیں. آخر تمہاری حکومت میں وہ ناکامیاں کیا ہے؟ کیوں تم حکومت چلانے کے اندر ناکام چلتے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کی خلافت سے سبق لو. ان کی خلافت سے اگر سبق لو گے تمہیں خلافت کیا حکومت چلانے کا ڈھنگ آئے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق کی 10 سال کی حکومت کے مختصر واقعات اور مختصر تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اپنی اسلامی خلافت کو جانیں، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو اسلامی حکومتوں اور اسلامی خلافتوں سے واقف کرائیں تاکہ تمہارے بچے بھی کہہ سکے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع. یہی ہمارے آباء و اجداد تھے، یہی ہمارے صحابہ تھے کہ جنہوں نے خلافت کی ایسی بنیاد ڈالی کہ دنیا آج بھی اگر اس کے ایک حصے پر بھی عمل کر دے تو پوری دنیا میں امن اور شانتی کا دورہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں ہر جگہ پر امن اور شانتی اور سلامتی کی فضا قائم فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.